السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجاد وائس چینل کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو صحیح وضو کرنے کا طریقہ حدیث کی روح سے بیان کریں گے۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کونیوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں بازو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کیں، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کیں، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا، ہمارے علماء تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ابن شہاب نے کہا، لیکن عروہ حمران کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، پھر جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کر لیا تو فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث ضرور سناؤں گا۔ اللہ کی قسم اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو آدمی وضو کرے اور وہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ عروہ نے کہا، وہ آیت جس کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا، بلا شبہ وہ لوگ جو ان کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری سے لے کر اللعینون تک ہے۔ یہ بھی حدیث صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے اپنے والد سعید بن عمرو سے اور انہوں نے اپنے والد عمرو بن سعید سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 543۔ عزیز دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔